معزز دوستو، 6 سال کی عمر میں اس نے ناکامی کا پہلا مزہ چکھا اور یہ اس کی عملی زندگی کا آغاز تھا۔ اس کے والد لکڑی کا کام کرتے تھے۔ 6 سال کے بچے نے لکڑی کے اس ذخیرے کو آگ لگا دی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لکڑی کو آگ لگے تو کیا ہوتا ہے۔ والد کی لکڑی جل کر کوئلہ ہو گئی اور والد نے اس شاندار کامیابی پر پورے گاؤں کے سامنے اس کی ٹھیک ٹھاک دھلائی۔ بچے نے مار کھا لی لیکن وہ تجربوں سے باز نہ آیا۔ اس کا دوسرا تجربہ انڈوں سے انسان کے بچے نکالنا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ مرغی انڈوں پر بیٹھتی ہے تو ان سے چوزے نکلتے ہیں، اگر ان پر انسان بیٹھے تو ان سے کیا نکلے۔ وہ یہ جاننے کے لیے ایک دن ہنس کے انڈوں پر بیٹھ گیا۔ انڈے ٹوٹ گئے اور اس کی پتلون خراب ہو۔ ناکامی پر ایک بار پھر مار پڑی۔ اس کا تیسرا تجربہ پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ پرندے کیڑے مکوڑے کھاتے۔ کیڑے مکوڑوں میں کوئی ایسی تاثیر ہوتی ہے جس سے وہ ہوا میں اڑ لیتے ہیں۔ اس نے کیڑے مکوڑے جمع کیے، ان کا جوس نکالا اور اپنی نوکرانی کو پلا دیا۔ نوکرانی کے پیٹ میں درد ہونے لگا اور وہ فرش پر لیٹ کر تڑپنے لگی۔ نتیجہ اس بار بھی پٹائی کی شکل میں نکلا، لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے ناکامیوں کو اپنی طاقت بنا لیا اور وہ آنے والے دنوں میں اس طاقت کے ذریعے دنیا کا سب سے بڑا موجد بن گیا۔ اس نے دنیا کی شکل بدل دی۔ یہ ایڈیسن تھا، تھامس ایڈیسن، دنیا کا سب سے بڑا موجد۔ ناظرین گرامی، ہم آج دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھ جائیں اور دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھیں تو ہمیں وہاں ایڈیسن کی درجنوں ایجادات نظر آئیں گی۔ آج کا انسان اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہ ہم سب 8 ارب لوگوں کا محسن ہے۔ ایڈیسن ایک حیران کن کردار تھا۔ استاد اسے کند ذہن اور شرارتی بچہ سمجھتے تھے، جبکہ اسے سلیبس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا ذہن کلاس فیلوز اور اساتذہ سے بہت آگے تھا۔ استاد اس کی حرکتوں اور سوالوں سے تنگ آ گئے اور اسے اسکول سے نکال دیا۔ لیکن ایڈیسن کی والدہ اسے سمجھتی تھی۔ اس نے اپنے بیٹے کو خود پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ 15 سال کا ہوا تو اس نے ٹرین میں چھابڑی لگانا شروع کر دیا۔ ٹرین میں اس وقت چھابڑی لگانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ روز ریلوے اسٹیشن جاتا اور ریلوے حکام سے چھابڑی لگانے کی اجازت۔ یہ کئی مہینے چکر لگاتا رہا اور ناکام واپس آتا رہا، یہاں تک کہ ریلوے حکام نے اس کی ہر دھرمی کے سامنے شکست مان لی۔ وہ ٹرین میں چھابڑی فروش ہو گیا۔ ٹرین کا 4-4.5 گھنٹے کا سفر تھا۔ اس نے اس سفر کے دوران اپنا اخبار شروع کر۔ وہ مختلف ریلوے اسٹیشن سے خبریں اکٹھی کرتا۔ وہ ہاتھ سے خبریں لکھتا، ان کی پلیٹس بناتا۔ یہ اس چھاپا خانے پر اخبار چھاپتا اور ٹرین میں فروخت کر دیتا۔ یہ ایک انوکھا تجربہ۔ ایڈیسن نے ریل کے خالی ڈبے میں اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی۔ وہ فارغ وقت میں اس میں تجربے کرتا رہتا تھا۔ ایک دن اس تجربہ گاہ میں دھماکہ ہوا اور ڈبے میں آگ لگ گئی۔ اس ناکامی کا نتیجہ بھی پٹائی کی شکل میں نکلا، لیکن وہ مایوس نہیں۔ وہ ریل کے سفر کے دوران قوت سماعت سے بھی محروم ہو گیا۔ وہ چلتی ٹرین کے پائیدان سے پھسلا، لیکن نیچے گرنے سے پہلے گارڈ نے اسے کانوں سے پکڑ کر اٹھا لیا۔ وہ بچ گیا، لیکن اس کی قوت سماعت 50% رہی۔ اس کے بعد اس نے ٹیلی گراف آفس میں نوکری کر لی۔ ان دنوں ایک وقت میں ایک ہی ٹیلی گراف آ سکتا تھا۔ ایڈیسن نے تار آفس میں کام کرتے کرتے بیک وقت کئی پیغام بھجوانے اور وصول کرنے کا طریقہ ایجاد کر دیا۔ یہ ایک انقلاب۔ وہ تار آفس سے نکلا تو اس نے نیو یارک میں ایک بڑی کمپنی میں ملازمت اختیار کر لی۔ وہ کمپنی سونے کی قیمت میں اتار چڑھاؤ کا فیصلہ کرتی تھی۔ ایڈیسن نے ان کے لیے کیلکولیشن کی ایک جدید مشین بنا دی۔ اس نے اپنا کارخانہ لگا لیا اور اپنی تجربہ گاہ بھی بنا لی۔ اس نے اپنی تجربہ گاہ میں آٹومیٹک ٹیلی گراف ایجاد کیا اور اس کے لیے ایک ایسا کاغذ بنایا جس پر 1 منٹ میں 3500 لفظ چھپ سکتے۔ اس نے ٹائپ رائٹر کا سسٹم ٹھیک کیا۔ ٹیلی فون گرام بیل نے ایجاد کیا تھا، لیکن اس کا ریسیور ایڈیسن نے بنایا تھا۔ اس نے فون کی آواز کی کوالٹی بھی بہتر بنائی۔ ہم سب ٹیپ ریکارڈ، سی ڈی پلیئر اور آئی پیڈ پر میوزک سنتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی گراموفون سے اسٹارٹ ہوئی تھی اور گراموفون ایڈیسن نے بنایا تھا۔ آج پوری دنیا روشن ہے۔ یہ روشنی بلب کا عطیہ ہے اور بلب بھی ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا۔ آپ کو یورپ اور امریکہ کے زیادہ تر شہروں میں ٹرام ملتی ہے۔ یہ شہروں میں چلنے والی ٹرین ہوتی ہے۔ یہ ٹرام بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ الیکٹرک اسٹریم لائٹ بھی ایڈیسن نے نیو یارک سٹی میں لگوائی تھی اور یہ رجحان اس کے بعد پوری دنیا میں پہنچا۔ ہم سب عمارتوں کی تعمیر میں سیمنٹ استعمال کرتے ہیں۔ یہ سیمنٹ بھی اسی کی ایجاد ہے اور سیمنٹ فیکٹری بھی۔ دنیا میں نوٹ گننے کی پہلی مشین بھی ایڈیسن نے بنائی تھی۔ اس نے ہزاروں ناکام تجربے کیے لیکن مایوس نہیں ہوا اور اس نے بالآخر کامیابی حاصل کر لی۔
وہ کہتا تھا میرے تجربے ناکام نہیں ہوتے. میں نے بلب بنانے کے 20,000 تجربے کیے لیکن میں بلب نہیں بنا سکا. لیکن میں نے اس سے سیکھا ان 20,000 طریقوں سے بلب نہیں بنایا جا سکتا. چنانچہ میں بلب بنانے کے اصل طریقے کے بہت قریب پہنچ گیا اور میرا خیال درست تھا اور میں کامیاب ہو گیا. ایڈیسن کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش مریخ پر پیدا ہونا تھا. وہ کہتا تھا مریخ کا دن زمین کے دن سے 40 منٹ بڑا ہوتا ہے اور میں اگر مریخ پر پیدا ہوتا تو 40 منٹ زیادہ کام کر سکتا تھا. دوستو، ہم اگر اس کی کامیابی اور ناکامیوں کا تقابل کریں تو اس کی ناکامیوں کی شرح کئی گنا زیادہ ہوگی. لیکن اس نے اپنی ہر ناکامی کو کامیابی کا زینہ بنایا اور وہ اس زینے پر چڑھتا چلا گیا. اور یہاں تک کہ ہم آج جس طرف بھی دیکھتے ہیں ایڈیسن کا شکریہ ادا کیے بنا نہیں رہ سکتے. ایڈیسن نے ہمیں جدید دنیا کی سینکڑوں نعمتیں دی. اس نے ثابت کر دیا ایک ان پڑھ، بہرا اور غریب شخص مسلسل محنت سے پوری دنیا کو حیران کر سکتا ہے. اور ایڈیسن نے یہ کر کے دکھا.